جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکی پاکستان کو؟ جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی انسانی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ کیسے راتوں رات امیر بنا جائے۔ ان کے لیے یہ ایک ٹول ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حالات بہتر کر سکتے ہیں؟ امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے کی ہوئی تھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب خورشید انجم صاحب، ناظم تربیت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی، اور جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ محترم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان جو ہے، جس کو ہم عنوان کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت، آمریت یا کچھ اور۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور آج جب ہم جہاں کھڑے ہیں تو ہر حکومت جو آتی ہے یا ہر جو آمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور پتہ نہیں ابھی سمجھے کہ بس حالات سب سے زیادہ خطرناک آج ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو معاشی لحاظ سے جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ جسے ہم کہیں کہ دگرگوں ہے۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے اعمال کے، اپنے کرتوتوں کے سبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے پھیل گیا کہ ہم لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ ناظرین، آج ہم اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اصل مسائل، جو مسائل ہیں جتنے بھی، ان کا اصل حل ہے کیا۔ ہم نے ایک مختلف قسم کے نظام جو ہیں وہ اپنا کر دیکھ لیے، لیکن صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ ایوب صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے بڑے علم بردار ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ بس سمجھے کہ وہی اصل حل ہے۔ پاکستان کے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں تو پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہے، پاکستان کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے پورا، لیکن صورتحال سامنے یہ آ رہی ہے کہ جو بھی حکومت آ رہی ہے، جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں، وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکی پاکستان کو، کیوں نہیں اس کے معاملات کو بہتر کر سکی؟ ہمارا گراف مسلسل نیچے کیوں چلتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد صاحب، حقیقت یہ ہے، سب سے پہلے تو ناظرین پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کی چھتری، اس کے امبریلا کے نیچے ایک طرز حکومت ہے۔ جمہوریت نظام نہیں ہے، جمہوریت طرز حکومت ہے، جبکہ اصل نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اور یہ جمہوری طرز حکومت جو ہے، اس کے بارے میں جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے، وہ ان کے کئی دانشور، اگرچہ اب اس پر اختلاف پیدا ہو چکا ہے، وہ طرز حکومت کے حوالے سے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف دا ہسٹری، اس کے بعد کوئی طرز حکومت اس سے بہتر آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بعض دانشوروں نے وہاں کھل کر دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی طرز حکومت آ ہی نہیں سکتا جو اس سے بہتر ہو۔ یہ اس پر یہاں آ کر تاریخ ختم ہو جاتی ہے طرز حکومت کے حوالے سے۔ لیکن وہیں یورپ میں اس پر سوال کھڑے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے بعض فیلئر کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ یوں وہ فیل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو چاہوں تو بہت تفصیل بتا سکتا ہوں کہ جمہوریت کہاں کہاں کس طرح فیل ہوئی، لیکن اس وقت ذکر ہو رہا ہے پاکستان کا۔ تو پاکستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ فیل ہونے والی جمہوریت، وہ یعنی ادھورا طرز حکومت، وہ جزوی طرز حکومت بھی اپنایا ہی نہیں گیا۔ اور جس طرح ہر شے کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کچھ اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، اسی طرح بہرحال جمہوریت میں بھی کچھ اوصاف ہیں، کچھ بہتری ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔
ہم نے چن چن کر، صاف کہوں تو ہم نے چن چن کر ساری برائیاں جمہوریت کی اپنے طرز حکومت میں اکٹھی کر لی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے جمہوریت کے اوصاف میں جو اس کی اچھائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز لینے کی کوئی شعوری کوشش کی ہے۔ کسی اچھائی نے دار اندازی کر لی ہو تو بات الگ ہے، کوئی اچھائی ہم نے جمہوریت کے حوالے سے لی نہیں۔ لہٰذا ایک ایسا طرز حکومت جس کے بارے میں پہلے ہی اختلاف ہے کہ وہ انسانی مسائل حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کو ہم نے اس کی شکل کو بگاڑ کر ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا۔ یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہم نے نہیں لی، ہاں، اور جو اس کے اندر نیگیٹیوز ہیں وہ سب کے سب ہم نے لے لیے۔ دیکھیں نا، میں مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جمہوری وزیر اعظم آئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کا رویہ آپ چیک کر لیں، وہ پورا آمرانہ رویہ ہے، ان کا رویہ آمرانہ ہے تو موروثیت بھی ہے، وہ بادشاہی نظام والا کی خرابی بھی ہے، اور آمریت بھی ہے کہ یہاں ایسے ایسے مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل پیش کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں ہیں جو بتائی جا سکتے ہیں، فلاں وقت میں ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہونا ہے۔ جمہوری طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہ اراکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے کیا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ایک اہم اجلاس ہے، اور وہ بل لوگوں کے آگے سامنے، یہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ جی اب تو ہمارے سامنے کلیئر ہے، ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تھرو آؤٹ ہی ہوتا رہا ہے۔ حالیہ مثال تو یہ بھی جو ہمارے ہاں شریعت بل آیا تھا وہ بھی اسی طرح آیا تھا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کون سا بل، یا لوگوں سے مراد اراکین اسمبلی کو، لیجسلیٹو اسمبلی کو پتہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اہم اجلاس ہے، کوئی بل آنا ہے، اور ہم نے اپنی حکومت کا پیش کردہ بل سائن کر دیا۔ تو اس طرح کا معاملہ، یہ تو یہ نہیں سمجھ رہے، جمہوریت پر ایک تان ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی انسانی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر، اگرچہ میں آپ کو فی الحال تو امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں اگرچہ صدارتی نظام ہے لیکن ہے تو جمہوریت نا، جمہوریت میں ہی دو طرز حکومت ہے نا، صدارتی طرز حکومت، پارلیمانی طرز حکومت۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فلاں صدر تھا، چلو زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے 40-50 سال میں کوئی فلاں صدر امریکہ کا بنا جو صرف ملینئر تھا، بلینئر بن سکتا؟ آپ نے بات بتا دی نا کہ جمہوریت اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کی ایک لہٰذا جو سرمایہ دار کو وہ، لیکن سر دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت سے آپ نے خود کہا کہ وہاں پر ہم نے نیگیٹیوز لیے، جن ممالک میں بہتری نظر آتی ہے، ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جہاں پر کہ ان کی جمہوریت ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے جمہوریت کے نیگیٹیوز تو لیے ہی ہوں گے لیکن انہوں نے اس کے پازیٹیو بہت ہم نے وہ نہیں لیا۔ ہم نے وہ رفاع عامہ کے معاملات، لوگوں کا ضروریات زندگی کو ہم نے کیوں نہیں فراہم کرنا، اس لیے دیکھیں ہمارا معاملہ تھرو آؤٹ یہ رہا ہے کہ ذاتی اور جماعتی مفادات کو ملکی اور قومی مفادات پر ترجیح دی گئی۔ میرا ذاتی مفاد کس میں ہے؟ اس سے چاہے قومی سطح پر کتنا بڑا نقصان ہو جائے، اور ہم نے دیکھے ایسے ایسے فیصلے ہوئے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے، جس نے قوم کی ایسی تیسی کر دی۔ یہ ہے سب سے بڑا ہمارے لیے کہ ہم نے جمہوریت کا معاملہ، وہ جو پہلے ہی ایک، میں سمجھتے اسے کہا جا سکتا ہے ایک اچھا لیکن ناقص طرز حکومت، جس میں نقائص ہیں، اچھا ہونے کے باوجود نقائص سے بھری ہوئی ہے، وہ اس میں ہم نے یہ بگاڑ مزید پیدا کر لی، موروثیت لائے ہم اس میں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بدنیتی سے جی اس کے برائیاں تو لے لیں اور اچھائی نہیں لی۔ میں ذرا خورشید انجم صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ سر اس کے مقابل کے طور پر جمہوریت کا مخالف، جمہوریت کا الٹ جو ہے وہ ہے آمریت۔ اچھا، پاکستان میں آمریت دو طرح کی رہی، ایک سول آمریت بھی رہی ہے اور ایک فوجی آمریت۔ تو جمہوریت کے حوالے سے تو بیگ صاحب نے کہا جی کہ ہم نے اس کی برائیاں تو لے لیں، اچھائیاں نہیں لیں کیونکہ بدنیتی تھی، ذاتی منفعت کی وجہ سے تھے۔ آمریت نے سر ملک کو کچھ دیا۔ دیکھیں اگر ہم دور لیں ایوب خان کا تو پاکستان اس وقت ایک ٹیک آف پوزیشن میں تھا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا تو بھی اتنے برے حالات نہیں تھے۔ ایون مشرف دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایک یارڈ اسٹک بنا لیں ڈالر کو، ڈالر کی ایک ویلیو کو، تو مشرف جب آیا تو ایک 60 روپے کا ڈالر تھا اور گیا تو 60 روپے کا ڈالر تھا۔
تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آمریت میں کھانے والے لوگ کم ہیں, کچھ جسے کہے کہ مس یوز لوگ کرنے والے لوگ کم ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آمریت پھر حل ہے مسائل کا؟ جی آصف بھائی, سب سے پہلے تھوڑا میں بیگ صاحب نے جو بات رکھی ہے جی جمہوریت کے حوالے سے, تو عرض یہ ہے کہ باطل حق کے سہارے پر ہی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باطل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ حق کا ہی سہارا لے کر حق کی ہی کچھ باتوں کو لے کر کھڑا ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. تو جمہوریت کے اندر بھی یہ معاملہ ہے, اس کی حق کی جو اسلام کی جو چیزیں ہیں اور انہوں نے لی ہے. اس سے پہلے جب ڈارک ایجز تھے اور وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی خود یورپین جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے خجالت محسوس کرتے, ٹھیک, ان حالات میں اسلام نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. یہ انسانی حریت, اخوت, مساوات, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تحفہ ہے. اور پھر کرتبہ کی اور غرناطہ کی اور بغداد کی یونیورسٹیوں سے یہ لوگ پڑھ کر گئے ہیں, اور پھر ایک جو انقلاب آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا؟ وہ پاپائیت تھی, جاگیرداریت تھی. وہ پاپائیت ختم ہوئی ہے تو جاگیرداروں کی بجائے اب سرمایہ داروں کی حکومت آ گئی ہے. بس صرف نام بدلا ہے. اقبال نے اس کو کہا ہے نا, دیو استبداد جو ہے جمہوری قبا میں پائے کوب. تو یہ دیو استبداد ہے, وہ ناچ رہا ہے, وہی چیز ہے. تو اس حوالے سے جو بات ہے کہ ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں انہوں نے اختیار کی ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ, ورنہ کمیونزم کیوں آیا ہے؟ اگر اتنا ہی اچھا نظام ہے, اتنا ہی اچھا ہے, تو یہ ریئیکشن تھا ایک جو کمیونزم, وہاں پر بھی بدترین جو ہے وہ عدم مساوات پایا جاتا ہے, جو جمہوری ملک کہلاتے ہیں وہاں پر پایا جاتا ہے. اسی کی تلاش میں جو ہے پھر لوگ گئے ہیں اور اس طرف نکلے ہیں. جہاں تک آمریت کا معاملہ ہے, ویسے تو بیگ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے, ہمارے ہاں تو ہمیشہ ہی آمریت رہی ہے. اچھا, چاہے وہ سیول آمریت ہو یا فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو, اس کے اندر کوئی فرق نہیں یا ہے. جمہوریت کے پیچھے ایک جی, فوجی ڈکٹیشن کھڑی ہے. ہاں, وہ میں کہا کرتا ہوں کہ خاکی گملے میں پودا لگایا جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ فرد واحد ہوتا ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں پارلیمانی طرز حکومت ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح نوازنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. وہ کابینہ کا حجم دیکھ لیجئے, پھر وہ پارلیمانی سیکٹریز دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد اور بھی. تو وہ آمریت میں چیزیں نہیں ہوتی نا. جی, اس وقت اسمبلی کے جو اراکین ہوتے ہیں میجورٹی, اگر آپ ان کے اوور آل ایک سکیچ کریں نا, تو وہ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے جن کا اصل مقصد اپنے مفادات ہیں, اپنے علاقے کے مفادات ہوں گے میکسیمم ذاتی. ٹھیک ہے جی, کوئی تعلق محنت کرنے سے نہیں ہے, کوئی بل آیا پڑھیں, کوئی اس پر ڈسکس کریں اپنی ٹیم, نتھنگ آف دی سارٹ. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں فوجی عامر بیٹھا ہے, اس کے نیچے جو اس کے ماتحت سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹرینڈ ہیں, انہوں نے مختلف کورسز کیے ہوئے ہیں, وار کورسز کیے ہوئے ہیں, فلاں کیے ہوئے ہیں. اب ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مستقل جو ایک کمیشنڈ آفیسر ہے وہ ایک تعلیم و تربیت سے گزر رہا ہوتا ہے, دنیاوی تعلیم بھی اس کو دی جاتی. اور پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے فلاں پارٹی کو راضی کرا تو اس کے 6 وزیر لے آؤ. وہاں پہ تو اس نے اپنا نظام چلانا ہے اور اس کے تحت وہ اپنے ماتحت کرتا ہے اور معاملہ لے کے چلتا ہے. تو کیا یہ بہتر ہے پھر؟ جی, اصل میں آپ کی بات, وہ ہمارے ہاں تو سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ کیسے راتوں رات امیر بنا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جاگیردار ہیں, وہ سرمایہ دار ہیں, وہ اپنے سرمایے کو, اپنے کاروباروں کو, اپنی جاگیروں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں کہ وہ پھر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. لیکن آمریت کے اندر پھر یہ چیز ہے نا, جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ وہ آمر عقل کل بھی ہوتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور پھر میں شخصی آزادیوں کو بھی دبایا جاتا ہے, پریس کو بھی دبایا جاتا ہے, کسی کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا. اور پھر وہ ایک یکرخا پن جو ہے, اور خاص کر پاکستان کے حالات میں ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, پہلے مشرقی پاکستان تھا تب بھی کہا جاتا تھا مغربی پاکستان کی حکومت ہے. اب کیا کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ فوجی عامر جو ہے وہ پنجاب سے نہ ہو, لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت ہے. تو یہ پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ پھر صوبے جو ہیں ان کے اندر ایک احساس محرومی جو ہے وہ بڑھتا ہے,
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا جو ہے اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا بہرحال ان کے لوگ بھی موجود ہیں، نمائندے بھی موجود ہیں، تو ایک پارٹیسپیشن جو ہے ان کی ہوتی ہے، جبکہ آمریت کے اندر جو ہے وہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہے، پھر وہ جس طرح سے وہ ایک فرعونیت کا مظہر ہوتا ہے جو اس میں آتا سر ہے. جی جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ وہ کسی فرعون سے کم وہ بھی نہیں ہوتا. اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس نے کچھ ووٹ لینے بھی جانا ہوتا ہے. اس نے دوبارہ اپنے حلقے میں جانا ہے. مثالیں موجود ہیں، ہمارے کچھ صدور ایسے تھے، میں نام لے لیتا ہوں، غلام اسحاق خان کا نام. اس نے کہا تھا میں نے کون سا ووٹ لیتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کروں. بنو کے علاقے کا تھا، اس نے کہا میں نے کون سے جا کر ووٹ لینے ہیں، میں کیوں کام کروں، میں تو اپنی بنیاد پر آیا ہوں، ترقی کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. آمریت کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ آمریت تو حال ہی نہیں ہے. آمریت سے تو میں تو شروع میں جو بات رکھی ہے کہ یہ پاپائیت اور آمریت بادشاہت جو ہے، اس سے تو ہم یعنی جو نوع انسانی جو ہے ایک چھلانگ لگا کر جمہوریت پر آئی ہے، لیکن جمہوریت میں بھی اسے اپنے دکھوں کا اپنے غموں کا مداوع نہیں ملا، پھر وہ کمیونزم کی طرف بھاگ گئی. تو اب تو انسانیت جو ہے اس وقت تلاش میں ہے، عدل کی تلاش میں ہے. وہ نقطہ عدل جو ہے عدل کی، جی پاکستانی بھی تلاش میں ہے پاکستان تو عدل سب کی. سے زیادہ ہے. یہاں جتنی ضرورت ہے اس عدل کی، جتنا عدم توازن یہاں پر ہے، وہ تو شاید ہی کچھ ہو. ہم سے پیچھے، ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش کہاں پر پہنچ گیا. انہوں نے بنگلہ دیش بنا لیا، ہم نے کنگلہ دیش بنا لیا. پاکستان اتنا عدل کی تلاش میں ہے کہ 139 میں سے 130 نمبر ہے پاکستان کا عدلیہ کی، جو عدلیہ کے حوالے سے. یعنی وہ پتہ نہیں کون سے 8 ملک ہیں جو ہم سے بھی پیچھے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. رضا الحق صاحب، جیسے بھی ہم جمہوریت اور آمریت کی ہم نے بات کی ہے، میں نے کچھ دلائل آمریت کے حوالے سے اس لیے زیادہ دی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ٹیم ہوتی ہے کسی آمر کے تحت، وہ کاموں کو لے کے چلتی ہے. اگرچہ انفارچونیٹلی آج وہ ٹیم بھی اپنے تئیں سرمایہ دار اور جاگیردار ہی ہوتی ہے، جو اس عامر کے تحت بھی جو اکثر جو اگر آپ دیکھیں نا ڈی ایچ ایز اور فلاں جو ہے وہ بھی اب اس سے کم نہیں ہے. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. مغرب میں ابھی بھی دیکھیں، مغرب کے اندر ہمیں جمہوریت کے ثمرات نظر آتے ہیں. بیگ صاحب سے یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پہ ہم نے صرف برائیاں لی ہیں، مغرب نے کیا اچھائیاں لی ہیں، اور مغرب میں وہ ثمرات جو ہیں وہ کتنے کو دیر پا ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب، جس طرح محترم خورشید انجم صاحب نے ابھی جو ڈکٹیٹرشپ آمریت کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی، تو اس میں بس ایک اضافہ معمولی سے یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جتنے مغربی ممالک ہیں، پاکستان کے حوالے سے ان کے لیے آمریت جب بھی انہوں نے دیکھا پاکستان میں کہ ان کے لیے سوٹیبل ہے، تو یہاں آمریت لائی گئی، کیونکہ ایک ون ونڈو پالیسی ان کو چاہیے ہوتی ہے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مقام سے اپنا کام کرانے کے لیے. ان کو کے پتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارا کام ہوگا. جی ایگزیکٹلی، کام ہوگا. ہاں، اس طریقے سے. اور اس کی ریزن، اگر آمریت میں ان کو اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی تو وہ اپنے معاشروں میں پھر جمہوریت کی بجائے آمریت لے کر آتے. لیکن وہ جہاں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں مڈل ایسٹ کی بادشاہتیں ہیں، وہ بھی آمریت ہیں ایک طرح کی. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے، مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی قومیں کھڑی ہوئی ہیں، اور حال ہی میں ہمارے پاس جو مثالیں ہیں چین کی اور روس کی، وہاں پہ انہوں نے نسبتاً آمرانہ مزاج اس کو اختیار کیا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا جو آن سلاٹ ہے نا، جو اس کا وار ہے، وہ اتنی مختلف جہتوں سے آتا ہے، اتنی مختلف طریقوں سے آتا ہے. اس میں میڈیا بھی موجود ہے، اس میں آپ کا نصاب تعلیم بھی موجود ہے، آپ کے این جی اوز کے ذریعے بھی وہ آپ کے معاشرتی نظام پہ بھی حملہ آور ہیں، وہ آپ کی آرم ٹوسٹ کرتے ہیں آپ کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے بھی. ڈالر ایک ایسی ہارڈ کرنسی بن گئی ہوئی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کرنسی کر ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. ساری ٹریڈ ڈالر میں ہونی ہے، ڈالر جتنا چاہیں وہ چھاپ لیں. تو بہرحال ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ان کے لیے یہ ایک ٹول ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. ہم مختلف اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، ہمیں گریک ایمپائر نظر آتی ہے، رومن ایمپائر نظر آتی ہے، پھر مسلمانوں کی ایک اپنی ایمپائر تھی، یعنی کہ ایک خلافت راشدہ کا نظام تھا. اچھا، اس کے آگے بھی چلیں تو وہ جو ملوکیت تھی، اور ایون آٹومن ایمپائر،
ان کا بھی کچھ نہ کچھ ویژن ضرور تھا کہ وہ بڑا مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اپنی قوم کو بلڈ کر رہے ہیں یا آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا یہی چیز ہمیں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, یا آج کے دور سے مراد یہ ماضی قریب میں بھی یا کم از کم پچھلے 2-2.5 صدیوں میں دیکھیں تو جتنی مغربی اقوام بڑھی ہیں آگے یا انہوں نے ترقی کی ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فوائد اپنے انہوں نے دیے ہیں اور جمہوریت کے ذریعے بھی دیے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ ہسٹوریکلی اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو کے آتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام مغرب میں ان کے عوام کو ایک خاص حد تک ان کو رہنے کا, ان کو جینے کا, ان کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا اہتمام ضرور کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا بھی ایکسوڈس سارا وہی ہوا ہے. جی ایکسوڈس وہاں ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہاں یہ چیزیں مل رہی ہیں. لیکن کسی بڑے مقصد کے لیے عوام کو وہ تیار نہیں کرتے اپنے. سر عوام تو کہتی ہے نا ہمیں ایک سیکیورٹی ملے, ہمیں انصاف ملے, ہمیں ہماری محنت کا پھل ملے. لوگ وہاں جا رہے ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں مائیگریٹ کر گئے. میں بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بتاتا ہوں. برطانیہ میں کچھ مجھے بھی جب رہنے کا موقع ملا ہے تو وہاں پہ مختلف ڈائسپورا, مختلف علاقوں کے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں. پاکستانیوں کو جب وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے نا, وہاں پہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن تو بتایا جاتا ہے. اچھا, ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر یہ ان کے ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوتا. یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک ایلیٹ ہے, انفارچونیٹلی یہاں پہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر پڑھایا جاتا ہے, ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن نہیں پڑھایا. یہاں پہ ہاؤ ٹو بی اے لیڈر پڑھایا جاتا ہے, گڈ کی تو بات کرتا ہی نہیں کوئی بھی. صحیح ہے. لیکن بات اصل میں جو اس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت ہے اس میں اگر امریکہ کے 2020 کے الیکشن کو دیکھیں تو 2 بڑے صدارتی امیدوار وہ دونوں تقریباً 14 سے 18 بلین ڈالر ایچ اسپینڈ کرتے ہیں. It means کہ any average American cannot participate in the presidential elections as a candidate. وہ صرف سرمایہ دار جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ یہ کرے. ٹھیک ہو گیا. ہاں عوام کو یہ برائی ہمارے پاس, یہ برائی ہمارے پاس بھی ہے. یقیناً یہ برائی تو پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دکھائی دیتی ہے. ان کو جو فوائد ملے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو عام جینے کا حق جو ہے, ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ پوری کی جاتی ہیں. لیکن وہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پورا نظام جو ہے خاص طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کی بیسس پر ہے, اس کے پیچھے سودی معیشت ہے اور اس میں بینکنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو جب بھی مغرب میں جس طرح 2008 میں اور پھر یہ 2020 میں کرونا کی وجہ سے جب وہاں پہ مشکل معاشی حالات آئے تو وہ سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں آسٹیرٹی لے کے آؤ, یعنی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرو, اور جتنے بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت برطانیہ میں, امریکہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, جتنے بھی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ مغربی ممالک, وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ریٹس وہ بھی سب سے زیادہ ہیں, وہاں پہ جو انفلیشن ریٹس ہیں وہ بھی سب سے زیادہ میں سے ایک ہیں اس وقت دنیا میں, اور وہاں پہ ہوم لیس پیپل بھی بہت زیادہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ نظام جن کی ابھی محترم ایوب بیگ صاحب بھی اور محترم خورشید انجم صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی حوالہ دیا کہ وہ نظام جن کے کچھ فوائد بظاہر نظر آتے تھے اور یقیناً ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتے جانے, اب کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, آپ نے فوائد کے حوالے سے جو بات کی تھی, میں جیسے عرض کیا ہے کہ اس وقت مغرب کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اسلام سے ہی حاصل کردہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور بغداد اور کرتبہ کی یونیورسٹیوں سے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے پڑھ کر وہ گئے ہیں, اور پھر وہاں جا کر یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی ایک طرح سے یہ اسلام کا جو مشاورت کا تصور ہے, جس طرح سے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے یا ہوتا تھا, اسی سے حاصل کیا گیا, خاص کر خلفائے راشدین کے حوالے سے. پھر آپ دیکھ لیجئے سوشل سیکیورٹی سسٹم جو ہے ان کے ہاں, وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے. وہ حضرت عمر کا جو بہت مشہور جملہ ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے انسان کی بات نہیں کی, انسان تو ہے ہی ہے, ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا, اس کے بارے میں بھی عمر سے باس پرس ہوگی. اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں آج بھی عمر اللہ کے نام سے وہ نام موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم ہی سے حاصل کردہ. میں نے کہا نا یہ سارا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہی عطیہ ہے. ہمارے پاس ہیں اچھی باتیں, جی, جس کو بیان کر کے ہم خوش ہو لیتے ہیں. جی جی, ان کے پاس کچھ انہی میں سے لے کے اچھے کام ہیں. وہ یہ نا ہم سو گئے ہیں وہ جاگ گئے. میرا سوال یہ آج کا جو موضوع ہے سر, کہ ہمارا جو سوال ہے کہ وہ جو کچھ چیزیں ہمیں اچھی جو کہ ہم سے انہوں نے مستعار لے لی, کہ چلے ہم اس بات کو بھی کہہ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. جی جی, مجھے آپ یہ بتائیں وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے. سوال یہ ہے بیگ صاحب میرا آپ سے
کہ وہ جو اچھی چیزیں کچھ وہاں پہ جو ہمیں نظر جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا بندہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا، باہر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے جو حالات ہیں وہ اچھی چیزیں جو ہماری تھیں وہ ہمیں واپس کیسے مل سکتی ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اصل بات تو یہی ہے، جمہوریت سے مل سکتی ہیں، آمریت سے مل سکتی ہیں، کس سے مل سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہوا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے آباء و اجداد کا معاملہ تھا جنہوں نے بہت اچھا وقت گزارا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. لیکن اب ہمارا حال واقعی وہ ہو گیا نا، پدرم سلطان بود والا معاملہ ہو گیا ہے عملی طور پر. اگرچہ اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح کا نظام دیا گیا ہے اور جس طرح پہلے اس پر عمل درآمد ہوا ہے، دنیا اس کا جواب کوئی نہیں دے سکی آج تک. یعنی میں بات کر رہا ہوں جس طرح کا اسلام کا نظام اور جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں اور بعض نظام بھی وہ جس طرح، اس میں کوئی شک نہیں اس ہے، میں ہمیں شک، ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہمیں آج کے دن کی بات کریں جو ہے آج کی بات ہے، وہ حالات تو اسی طرح آ سکتے ہیں جس طرح اس وقت آئے تھے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وہ معیار نہیں ہو سکتا، لیکن بہتری اسی صورت میں آئے گی جس صورت میں وہاں آئی تھی. آپ معیار کا فرق کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بہتری نہ ہے. دونوں سطحوں پر اگر کام کیا جائے، فرد کی اصلاح بھی، فرد بھی اپنی ذات میں ایک اچھا مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، اور آپ کا نظام بھی مومنانہ ہو، دونوں ہو جائیں، تب وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا، آپ کوئی نظام لے آئیں، آپ کوئی نظام لے آئیں، آپ امریکہ کے نظام کو اٹھا کر یہاں آ کر بٹھا دیں، یہاں ٹھونس دیں، کچھ کر لیں، اگر آپ کے بندے دیانتدار نہیں ہیں. دیکھیں اگر اس زمانے میں آخرت کے تصور کی وجہ سے سب کچھ تھا تو آج امریکہ میں جو بہتری ہے وہ قومیت کی وجہ سے ہے، کہ ہماری قوم کی بہتری کس میں ہے، ہمارے ملک کی بہتری کس میں ہے. اس کی بنیاد میں ہمارا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں سوچتا ہوں صرف اپنی ذات کے حوالے سے، میری ذات کس طرح بہتر ہو سکتی. دیکھیے کسی بھی قوم کے لیے تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کام کرے، وہ اپنی قوم کے لیے کام کرے، وہ مسلمان ہو تو وہ آخرت کے لیے کام کرے. اور یہ آخرت کے لیے کام کرے یہ تو آئیڈیل ہے، اور اس میں ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ آخرت کے لیے کام کرنے سے دنیوی کام خود بخود ہوگا. لیکن ہم نے وہ تو اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا قوم کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے، جب تک ہم یہ نہیں ذہن میں رکھتے کہ فلاں کام، فلاں میرا قدم اٹھانا، فلاں طرف رخ کرنا میری قوم کے لیے بہتر ہے، اس وقت تک ملک میں بہتری نہیں آ سکتی، ملک کی سطح پہ. میں اس میں خوشی سے آپ کو لینا چاہوں گا. دیکھیے مثال کے طور پہ آج کسی طرح معجزہ ہوتا ہے اور آپ کا وزیر اعظم وہ ایک انتہائی نیک اور شریف آدمی آ جاتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں ایماندار آدمی آ جاتا ہے. اصل میں ایمانداری ہے جو کہ ہمارے یہاں مفقود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ بندہ آنے کے بعد ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے یہ تو معجزہ ہی ہوگا جی ٹھیک ہے نا. یہاں تک آنا بھی ایمانداری سے ممکن نہیں ہے، اوپر آ جانا. چلے ایک ہو گیا ہے تو پھر ایک وزیر اعظم اکیلا ایک شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیبنٹ ہے، ٹھیک، پھر اس کے بعد اس کی پارٹی ہے. چلے یہ بھی کسی درجے میں آپ کہہ لیں کہ وہ اس سے اتنے متاثر ہے. پھر آپ کی پوری بیوروکریسی جی وہ جو ہے، یعنی یہ وزراء غریب تو بالکل ہی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وزراء کو نا جی سارا کچھ سیکٹری نے بنا کے دینا، سیکٹری نے بنا کر دینا ہے. وہ تو سائننگ اتھارٹی ہوتے ہیں، یا انہوں نے فیتے کاٹنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا افتتاح کرنے ہوتے ہیں. وہ تو اور وہ اسی کام میں خوش ہوتے ہیں، ان کو اس سے غرض بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا گاڑی اچھی مل جائے، پروٹوکول اچھا مل جائے، سارے یہ چیزیں، وہاں ایک بنگلہ مل جائے اسلام آباد میں، ٹیکا ہو ان کا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. تو ساری بیوروکریسی ہے. پھر اس سے اوپر میں نے کہا کہ وہ جو آپ کے جماعتی لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کیبنٹ ہے. اسی لیے تو وہ کیا جاتا ہے. اس کو بھی اتنے وزراء ماشاءاللہ، ہماری کابینہ کا حجم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. اور یہ سب اور ظلم دیکھیے سب برابر ہے. اب کچھ سنا ہے کوئی 150 سے اوپر گاڑیاں امپورٹ ہو رہی اس حال میں، جی 165 گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں. بالکل. ان لوگوں کے
लक्षण पूरे करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये जब खड़े होते हैं तो आवाम को कहते हैं कि चाहे एक कप कर दें और फलां कर दें और यूं कर दें, कपड़े बेच देंगे और यूं कर लेंगे, और लेकिन जब अपनी बार पर आते हैं, अभी शायद केपी में एक बिल हुआ है, उन्होंने अपनी मराहत में इजाफे का, वो गवर्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस हालात में तो वो पहले खुद पत्थर बांधे ना, फिर दूसरे को नसीहत करे। यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। यानी कि एक बंदा अगर ऊपर वजीर आजम ठीक हो जाए तो भी मामला दुरुस्त नहीं होगा। ये तो जब तक, देखिए ये नासूर तो इस हद तक फैला हुआ है हमारे अंदर कैंसर की तरह, कि एक ऊपर बैठा हुआ है वो हो, या किसी थाने में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप वहाँ जाकर किसी भी महकमे में चले जाएं, आप वहाँ जाकर कोई काम बगैर चाय पानी के करवा दें। रज़ाउल हक साहब, अगर सपोज वजीर आजम भी ठीक है, उसकी काबीना भी ठीक है, उसकी पार्टी भी ठीक है, अब बताएं बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, इसमें जैसा खुशी रंजन साहब फरमा रहे थे ना, एक तो वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के साथ स्पेसिफिक हैं। पाकिस्तान में कौमी मुफाद को सामने नहीं रखा जाता, नंबर वन। पाकिस्तान में दयानतदार लोग, क़यादत क्या है वो निचले लेवल्स पर ही नहीं नज़र आते, क़यादत तो बात की बात है। पाकिस्तान में वो बहरहाल मुशर्रफ ने तो ये अपनी तरफ से नारा लगाया था ना कि पाकिस्तान फर्स्ट, किसी और मीनिंग में, जी जी, लेकिन बहसियत कौम भी हमारे लिए पाकिस्तान की बेहतरी कम अज़ कम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड क्या, नीचे कहीं भी जाके नहीं होती कौमियतों की वजह लेकिन आप ये भी देखिए, मिस्र हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के ज़रिए ही इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत आई। जून 2012 में आई, जुलाई 2013 में उसको ख़त्म करवा दिया गया। और एन पैटरसन जो अमेरिका की सफ़ीर पाकिस्तान में भी रही है, उसने ख़ुद वहाँ मौजूद मिस्र में थी जब उसने पूरा वो ऑपरेशन मॉनिटर किया, और अमेरिका की CIA भी इन्वॉल्व थी, और बहरहाल वो पूरा प्रोसेस करके जनरल सीसी को, एक डिक्टेटर को ले आए ऊपर अपने मकासद को हल करने के लिए। उसकी वजह क्या थी? इख्वानुल मुस्लिमून हुकूमत में तो आ गए, बहुत अच्छे लोग थे। सदर मुर्सी जो है उसके अपने पर्सनल किरदार के ऊपर और जितना उसके अंदर खलूस था कोई शक नहीं किया जा सकता, बाद में भी साबित हुआ, इवन जब ट्रायल वगैरह भी चल रहे थे। लेकिन ना इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की यानी फ़ौज उनके साथ थी इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ, ना वहाँ की ब्यूरोक्रेसी साथ थी, ना वहाँ की जुडिशरी साथ थी, इवन के अवाम का भी एक मखसूस तबका साथ था, साइलेंट मेजॉरिटी साथ थी नहीं। तो ये सारे अवामिल अपनी जगह मौजूद हों और आपके साथ जिसे कहते हैं हम कि एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोग भी ना हों और सेंटर्स ऑफ पावर भी ऐसे हों जो खींचातानी कर रहे हों आपके खिलाफ। जिस तरह बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्सेस, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं, वो जो आपको खींच के अलग करने वाली फोर्सेस हैं, वो भी अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो फिर ऐसा कोई भी निज़ाम आप ले आएंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये तो बड़ी मायूसी की बात है। इन्होंने कह दिया कि जनाब सदर भी अच्छा आ गया, सरबराह भी अच्छा आ गया, पार्टी भी अच्छी आ गई, फिर भी कामयाब नहीं हो सकी। मिस्र की मिसाल दे दी, हम कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए ये बात इनकी अपनी जगह ठीक है, सिर्फ ये कहा, वैसे इतना थोड़ा सा बड़ा मामूली सा इख्तलाफ करूँगा कि उससे 19-20 बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल मामूली सी बेहतरी। अच्छा, पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या बेहतरी आ सकेगी? अर्ज़ करूँ मैं सही बात, उसको रहने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो या तो उसको एस्टेब्लिशमेंट पड़ जाएगी, या उसको जुडिशरी नाअहल करार दे देगी, या उसको वो लेजिस्लेशन में असम्बली जो है वो आगे पीछे कर देगी। नहीं रहने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा ऐसे आदमी को। मैं एक मिसाल पेश करूं आपको, पाकिस्तान में एक अच्छे ओहदे पर अगर दयानतदार आदमी चला जाए ना, उसकी खुदकुशी ख़तरे में चले जाती है। आज से 10-15 साल पहले की बात है कि एक ऑफिसर बाहर गए, गालबन जर्मनी, उन्होंने वहाँ से 6 ख़रीदे चावल के प्लांट्स, और जब ख़रीद लिए तब उन्होंने कहा जी मेरे लिए क्या है, उन्होंने कहा जी आपको ये दे देंगे। बड़ा ईमानदार अफसर था, उन्होंने कहा मुझे ना दो, पाकिस्तान का एक प्लांट और बढ़ा दो। आपको कौन अल्लाह का नेक बंदा था? सुनिए ना, आते ही डिसमिस हो गया। तो ये एक अफसर का हाल है, यही हाल होगा वज़ीर आज़म अगर आ जाए तो यही हाल हो, चंद माह में चंद दिनों में उसको इधर उधर कर दीजिए। जब तक आपका एक जिसे बहुत बे तबका कहते हैं, एक ख़ास तादाद कहते हैं, उनमें अच्छाई का मामला ना आ जाए जो फिर हुकूमत में रिफ़्लेक्ट हो, जिनके नीयत भी नेक हो, जिनके अमाल भी साले हों, जब तक वो ना हो और फिर उनमें वो हुकूमत में रिफ़्लेक्ट हो तो फिर तो कुछ तो वो को रखी जा सकती है। और ये काम
کسی ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آخری بات خورشید صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک کہ پورا سیٹ اپ نہیں صحیح ہو, جی شاید بہتر حکمران آ جائے, بہتر پارٹی آ جائے تو شاید 19-20 کا تو لا سکے, لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں جس حد تک کرپشن اندر سرایت کر چکی ہوئی ہے, جیسے بیگ صاحب نے مثال دی وہ ایک وزیر صاحب کی کہ جناب مجھے کیا ملے گا, جی اور اس کو آ کے ہٹا دیا. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کہیں دیانتدار افسر لگ جائے تو وہاں پہ جو نیچے لوگ ہیں یا اس کے برابر کے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو نکالو تاکہ یہ بیچ میں ایک رکاوٹ روڑا بنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم کس چیز سے امید لگائیں, کیا کریں؟ پاکستان جو ہم اسلامی ملک تو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا, لیکن یہاں پر تو ابھی تک دیانتداری نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حالات بہتر کر سکتے ہیں؟ جی جیسے کہ بیگ صاحب نے بھی فرمایا, اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اچھا دیانتدار شخص کہیں پر اوپر بھی آ جائے تو بہرحال اس نے نظام تو یہی چلانا ہے, اور ہمارے جو بھی سارا سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چہرے بدلنے کی حد تک ہے. نظام اسی کو لے کر چلنا ہے, اسی باطل نظام کی گاڑی جو ہے اسی کو ہم نے کھینچنا ہے. اسی سیاسی نظام یہی ہے, اسی طرح معاشی نظام یہی ہے. تو وہ تو ایک لحاظ سے ان کے لیے اچھا ہو جائے گا کہ وہ اس گاڑی کو کھینچنے والے ایماندار لوگ جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے. کسی غلط جگہ پر بھی اگر کوئی اچھا شخص چلا جاتا ہے تو وہ تو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ چلو یہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا, کرپشن نہیں کرے گا. تو اس لحاظ سے تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, اوورآل بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے کی ہوئی تھی, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو اسی انداز سے جو مراحل ہیں ان کو طے کیا جائے گا. پہلے کچھ لوگ جو دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے ذات پر اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت کو نافذ کیا ہو, وہ اگر مطالبہ کرتا ہے اسلام کا تو بات بھی ہے. اگر میں اپنے 5-6 فٹ پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا, میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسلام کو نافذ کیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مطالبے میں خود سیریس نہیں ہوں, میں خود سنجیدہ نہیں ہوں یا مخلص نہیں ہوں, یوں کہہ لیجیے. سر میں تو وہ کہ اسلام کا مطالبہ ایک الگ ڈیمانڈ ہے, اس ملک کے حالات بہتر ہونے کا مطالبہ جو کہ ابھی ہم جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ ایک الگ ڈیمانڈ ہے. تو اس ملک کا نظام بھی تو اس کو جو بنیادی چیزیں ان کو بھی تو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایک جی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انقلاب ہی سے ہوگا, اور وہ انقلاب یعنی وہی کہ لوگ ٹوٹل چینج. جی ٹوٹل چینج ہوگی, اور وہ چینج الیکشنز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ الیکشن میں نے اسی لیے میں اپنی بات کی جو تمہید رکھی تھی, الیکشن میں تو صرف چہرے چینج ہوں گے. اسی نظام کو چلانے والے, اگر آپ جس کو بار بار معجزہ کہہ رہے ہیں, اگر معجزانہ طور پر اچھے لوگ بھی آ گئے وہ اسی گاڑی کو کھینچیں گے. لہٰذا ایک ریولیوشن, اور ریولیوشن جو ہے وہ ایک تحریک کی نتیجے میں ہی آ سکتا ہے, ایک احتجاجی تحریک اس کے نتیجے ہی میں ممکن ہے, جیسے ایران میں ہوا ہے مرسی کی بھی, لیکن اس سے پہلے جو تحریر اسکوائر ہوا ہے اس کے نتیجے میں, یا اور بھی ملک موجود ہیں ونزویلا وغیرہ اور ان جگہوں پر بھی ہوا ہے. ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے کام کیے گئے ہیں. تو ایک مطالباتی احتجاجی تحریک جو واقعتاً تحریک ہو, جس میں ایک معتدب تعداد ہو, جس کے اندر سائلنٹ میجورٹی موجود ہو, اور پھر اس کے نتیجے میں ہی ممکن ہے, ورنہ یہی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ چلتا رہے گا اور نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. اچھا بیگ صاحب, اس میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اسلام میں ہے. خورشید صاحب یہی بتایا تھا کہ ہم اسلام کے نام پر ایک معاملہ شروع کریں, تو عوام کو اس بات پر کیسے ہم باور کرائیں گے کہ بھائی ہمارے مسائل کا حل واقعی اسلام میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, کیا آپ کو انسانی تاریخ میں کوئی ایسا نظام نظر آتا ہے جس نے انسانیت کو اتنی سہولتیں, اتنے فائدے, اتنے اچھائیاں دی ہوں؟ دنیاوی طور پر بھی نہیں نظر آتا. بہت سی مثالیں ہیں کہ خلیفہ وقت یہ پوچھے کہ آج جو تم مجھے کھانا دے رہے ہو ساری عوام کو میسر ہے, اگر نہیں میسر تو اس کو اٹھا لو یہاں سے. یہ خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کی تو مثال ہے,
باقی اس کے علاوہ جتنی بھی بادشاہت آئی، آمریتیں آئیں، ہر قسم کی آئی، کیا کہیں یہ مثال موجود ہے؟ کیا کہیں یہ مثال موجود ہے کہ خلیفہ وقت کئی لاکھ مربع میل کا ایک غلام کے ساتھ جا رہا ہے اور باری باری سفر کر رہے ہیں؟ جب تک یہ وہ ہیں، یہ مثالیں تو آئی ہیں نا سامنے، لہٰذا ایک ہمارے سامنے نقشہ سامنے ہے، ہم اس نقشے کے مطابق چل کر اس معیار تک نہ پہنچے، اس کے کسی حد تک اس ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا نے کسی اور نظام نے بھی اس طرح کی چیز دی ہے؟ جس چیز کو یہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو دنیا نے بہت پھیلی پھولی، لیکن میں کو مثال دوں گا آپ کو، سرمایہ دارانہ نظام نے مغرب میں بہت ترقی کی، لیکن میں ایک اور بات آپ سے کہنے لگوں، مجھے یہ بتائیں کہ سلیپنگ پلز کتنی استعمال ہونے لگی ہیں، مجھے یہ بتائیں ڈائیورسز کتنی ہونے لگی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جھگڑے کتنے بڑھ گئے ہیں، یعنی انسانی امن و سکون ختم ہوا۔ اس میں انسانی امن و سکون بھی تھا اور اس کے علاوہ دنیاوی سہولتیں بھی تھی، دنیاوی امارات بھی تھی۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے کہ بھائی اسلام کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، اسلام ہی انہی چیزوں سے روکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا تم جب ان سے رکو گے تو تم ویسے ہی اسلام کے قریب آ رہے ہو۔ بالکل ایمانداری کا سبق اسلام دیتا ہے، دیانتداری کا دیتا ہے، وفاداری کا کہتا ہے، عہد پورا کرنے کا کہتا ہے، یہ اسلام ہی ہے نا۔ اس میں ایک چیز میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ساری گفتگو ہم نے کی، اس میں ایک چیز انتہائی اہم ہے، جب بھی ملکوں کا یا ریاستوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا طریقہ کار بہتر ہے، تو اس میں صرف ہمارا مٹیریلسٹک دنیا کے حوالے سے فوائد کے اوپر توجہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بہرحال یہ دارالعمل ہے، دارالجزا کہیں اور ہے، اور وہ آخرت کے حوالے سے ہمارے لیے فرد کے حوالے سے کون سا معاشرہ، کون سا نظام ایسا ہوگا جس میں انسان اپنے طور پہ اس مشن کو، اس آبجیکٹیو کو، اس نصب العین کو جو حقیقی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے بھی اس کو مواقع مل سکیں۔ تو اسی پیرائے میں جب ہم دیکھیں اس میں اسلامی نظام ہی وہ دکھائی دیتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی اچھی۔ جی سر، اصل میں ہمارے ہاں تھوڑی سی اس حوالے سے کچھ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ جب اسلام کا نام آتا ہے تو، اور ہمارے ایک وزیر اعظم نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور پھر تو ٹنڈے اور منڈے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام آ گیا، چور کا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے، قاتل کو قصاص میں اس کی گردن مار دی جائے، اسی طرح جو ہے دوسری سزائیں جو ہیں بس نافذ ہو۔ یہ سزائیں ہیں لیکن بعد میں ہیں، پہلے وہ اسلام کی جو فلاحی ریاست ہے ایک، جس کے اندر اس کو دیا جاتا ہے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، ٹھیک ہے نا، علاج، یہ سہولیات میسر کی جاتی ہیں، پھر اسی طرح دوسرے اس کے جو حقوق ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک فلاحی ریاست کا تصور اسلام دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر سزائے، تو یہ ہم اس کو ایک پارٹ تو لے لیتے ہیں اور دوسرا پارٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک غلط کانسیپٹ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، اس کا پھر کچھ نتائج کچھ اور ہی نکلتے ہیں، ظاہر ہے۔ جی بھائی صاحب بالکل صحیح فرمایا ہے خورشید انجم صاحب۔ دیکھ لیجیے عورت کا معاملہ اس کو یورپ میں کتنا اٹھایا گیا ہے، لیکن کیا ہے، اس کو ایک بکنے والی شے بنا دیا ہے، اس کو اشتہاری بنا دیا ہے۔ اصل عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، اور آپ دیکھیں معیشت میں بھی اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا حق دیا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو برہنہ کر کے باہر نکال دیا ہے اور غیروں کے حوالے کر دیا ہے۔ مطلب فرق ہے کہ عزت کس میں ہے۔ تینوں حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں، خورشید انجم صاحب، رضا الحق صاحب اور ایوب بیگ صاحب۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر ایماندار ہو جائیں تو شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اور ایماندار سے مراد یہی اسلام دار ہو جائیں، یعنی کہ اسلام والے ہو جائیں، اسلام پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کی تمام پرابلمز کو ناظرین اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں وہاں پہ ایمانداری کی کمی نظر آئے گی، ایفاء عہد کی کمی نظر آئے گی، خیانت نظر آئے گی، خود غرضی نظر آئے گی، خدا خوفی بالکل نظر نہیں آئے گی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اسلام ہی کی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد جب ہم اس نظام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، جب ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو کہ ان چیزوں کے حامل ہوں، اور پھر وہ اس بات کو پھیلائیں کہ ہمارا اصل مقصد، ہمارا اصل فائدہ، ہمارا اصل جو جسے ہم کہیں گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، تبھی ہمارے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ
حل ہو گئے. تنظیم اسلامی اسی حوالے سے ناظرین ایک کوشش ہے، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد 1975 میں رکھی. وہ اسی حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جماعت بنائیں جو اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرے تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.